السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ کا 5 باب ہو چکا ہے، آج 6 باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالب کے عہد۔ غالب کے عہد کو اردو شعر و ادب کی تاریخ میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس عہد میں مغلیہ سلطنت کی شاندار اور پرشکوہ روایت اپنی آخری سانس لے رہی تھی اور برطانوی سامراج بڑی تیزی کے ساتھ استحکام حاصل کر رہا تھا۔ سیاسی حالات کی ابتری کے نتیجے میں ہندوستانی عوام کی زندگی کا ہر شعبہ شدت سے متاثر ہو رہا تھا۔ مایوسی و شکست خوردگی کے آثار ہر جگہ نمایاں تھے۔ معاشی ابتری سے عوام و خواص دونوں کی زندگی متاثر تھی۔ ایک بڑی تہذیب اور اس سے وابستہ اقدار و روایات کے نشانات تیزی سے روبہ زوال تھے۔ عہد غالب کے اس پرآشوب منظرنامے میں حیرت انگیز طور پر اردو ادب و شعر میں فکری، حسی اور فنی سطح پر ایسے معیار قائم ہوئے جو اردو ادب کی تاریخ میں روشن باب کا درجہ رکھتے ہیں۔ پہلا دور 18ویں صدی عیسوی میں دہلی کی تباہی و بربادی کے سبب اودھ کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جس نے وقتی طور پر دہلی کی ادبی مرکزیت کو متاثر کیا، مگر بالآخر غالب اور ان کے معاصرین کی بدولت اسے نئی توانائی حاصل ہوئی۔ اس سلسلے میں مولانا فضل حق خیرآبادی، مفتی صدرالدین آزردہ، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، بہادر شاہ ظفر، شیخ محمد ابراہیم ذوق، اسد اللہ خان غالب اور حکیم مومن خان مومن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بہادر شاہ ظفر 1775 میں پیدا ہوئے اور 1852 میں وفات پائی۔ ان کا پورا نام ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ثانی تھا۔ دہلی میں پیدا ہوئے بہادر شاہ ظفر اکبر شاہ ثانی کے بیٹے اور شاہ عالم ثانی کے پوتے تھے۔ اکبر شاہ ثانی کا انتقال 1837 میں ہوا۔ اسی سال بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہوئے۔ ان کی بادشاہت 20 سال رہی۔ 1857 کے آشوب میں جب انگریزوں کے ہاتھوں دہلی تاراج ہوئی تو اس کے ساتھ سلطنت مغلیہ کا چراغ بھی گل ہو گیا۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر ملک بدر کر کے رنگون بھیج دیے گئے اور وہیں جلا وطنی کے عالم میں 87 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ بہادر شاہ ظفر کی تعلیم و تربیت قلعہ معلیٰ میں پورے اہتمام سے ہوئی تھی۔ انہیں مختلف علوم و فنون میں مہارت اور کئی زبانوں پر قدرت حاصل تھی، چنانچہ ظفر کا کلام اردو اور فارسی کے ساتھ ساتھ برج بھاشا اور پنجابی میں بھی موجود ہے۔ ظفر کے اساتذہ میں شاہ نصیر، عزت اللہ عشق، میر کاظم حسین بے قرار، ذوق اور غالب کے نام آتے ہیں۔ تاہم ان میں ذوق کا نام اس اعتبار سے سر فہرست ہے کہ وہ طویل عرصے تک ان کے استاد رہے اور ظفر کو سب سے زیادہ قربت بھی ذوق ہی سے رہی۔ ظفر نے 4 دیوان یادگار چھوڑے ہیں۔ ان کے علاوہ فارسی نثر میں ایک کتاب خیابان تصوف بھی ہے، جو گلستان سعدی کی متصوفانہ شرح ہے۔ ظفر کی شاعری کا حجم کافی زیادہ ہے، اس لیے ان کے کلام میں کئی رنگ ہیں۔ ان میں شاہ نصیر اور ذوق کا رنگ زیادہ نمایاں ہے، جس کا اظہار مشکل اور سنگلاخ زمینوں میں کہی ہوئی غزلوں میں ہوا ہے۔ ظفر کے کلام کا بڑا حصہ ایسے اشعار پر مشتمل ہے جس سے ان کے عہد اور خود ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ چند شعر ملاحظہ ہو۔ یا مجھے افسر
شاہنہ بنایا ہوتا، یا مجھے افسر شاہنہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدایانہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدایانہ بنایا ہوتا۔ توری مریض غم نے تیرے اس طرح سے جان، توری مریض غم نے تیرے اس طرح سے جان، گھبرا کے غم گسار سرہانے سے ہٹ گئے، گھبرا کے غم گسار سرہانے سے ہٹ گئے۔ میں وہ مجنوں ہوں کہ زندہ میں نگہبانوں کو، میں وہ مجنوں ہوں کہ زندہ میں نگہبانوں کو، میری زنجیر کی جھنکار نے سونے نہ دیا، میری زنجیر کی جھنکار نے سونے نہ دیا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ذوق۔ ابراہیم ذوق کی پیدائش 1788 یا 90 میں ہوئی، ان کی وفات 1854 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا نام شیخ محمد ابراہیم تھا، وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول شوق کے مکتب میں ہوئی۔ حافظ غلام رسول خود بھی شاعر تھے، اس لیے ذوق کو بچپن ہی سے شعر گوئی کا شوق پیدا ہو گیا۔ مزید تعلیم کے لیے عبدالرزاق کے مدرسے میں داخل ہوئے، یہاں ذوق کی ملاقات مولانا محمد باقر سے ہوئی۔ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ذوق اپنے کلام کی اصلاح شاہ نصیر سے لینے لگے تھے، انہی کے توسط سے ذوق کی لال قلعے کے دربار تک رسائی ہوئی۔ شاہ نصیر جب دہلی چھوڑ کر دکن چلے گئے تو ذوق کو شہزادہ ابو ظفر ولی عہد بہادر نے اپنا استاد بنا لیا۔ اس کے بعد شہزادے کے علاوہ قلعے کے بعض نومش شعراء بھی ان کو اپنا کلام دکھانے لگے۔ بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر انہوں نے مبارکباد کے طور پر قصیدہ پیش کیا تو بادشاہ کی طرف سے انہیں ملک الشعراء کا خطاب عطا ہوا۔ قصیدہ گوئی میں مہارت کی بنا پر انہیں خاقانِ ہند کا خطاب بھی ملا۔ ذوق نہایت ملنسار اور خلیق انسان تھے، انہیں اپنے وطن سے بے حد لگاؤ تھا۔ حیدرآباد کے دیوان مہاراجہ چندو لال شاداں نے انہیں اپنے دربار میں بلانا چاہا، مگر وہ دہلی کی گلیاں چھوڑ کر حیدرآباد نہیں گئے، یہیں ان کا انتقال ہوا۔ ذوق کے دیوان میں غزلیں اور قصائد دونوں موجود ہیں، مگر وہ قصیدہ گو کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ انہیں مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی، ان علوم کی مصطلحات کو انہوں نے اپنے قصیدوں میں بڑی خوبی کے ساتھ استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے قصیدے پرشکوہ بن گئے ہیں۔ زور بیان اور تخیل کی بلندی ان کے قصائد کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ سودا کے بعد اردو قصیدہ گوئی میں ان کا درجہ سب سے بلند ہے۔ ذوق کی غزلوں میں واردات عشق کی ترجمانی ہوئی، انہوں نے محاوروں اور کہاوتوں کا برمحل استعمال کیا ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، اپنی خوشی سے نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اے شمع تیری عمر طبع ہے ایک رات، اے شمع تیری عمر طبع ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے۔ کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ غالب 1797 میں پیدا ہوئے، 1869 میں وفات پائی، 1869 میں وفات پائی۔ ان کا نام اسد اللہ خان تھا، پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ ان کے والد عبداللہ بیگ خان آصف الدولہ کے دربار میں لکھنؤ آئے۔
لکھنؤ سے حیدرآباد گئے، پھر وہاں سے الور پہنچ کر راجہ بختیار سنگھ کی ملازمت اختیار کی۔ وہیں 1801 میں کسی لڑائی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد چچا نے غالب کی پرورش کی۔ ابھی وہ 9 برس کے تھے کہ چچا نے بھی وفات پائی۔ اس کے بعد غالب اور ان کے اہل خاندان کے لیے انگریزی سرکار سے وظیفہ جاری ہو گیا۔ بچپن کا زمانہ ننیہال میں گزرا، جو نہایت خوشحال تھی۔ نوعمری ہی میں دہلی کے ایک بڑے خاندان میں ان کی شادی ہو گئی اور وہ دہلی میں رہنے لگے۔ ذوق کے انتقال کے بعد غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے اور کچھ دنوں بعد قلعے میں باقاعدہ ملازم بھی ہو گئے۔ انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات سے نوازا گیا۔ 1857 کے ہنگامے کے بعد ان کی تنخواہ اور خاندانی پنشن سب بند ہو گئی۔ اس سے کچھ عرصے پہلے فروری 1857 میں ان کا تعلق ریاست رامپور سے بھی رہا، جہاں سے انہیں مسلسل وظیفہ ملتا رہتا تھا۔ 1857 سے پہلے کی دہلی مغل تہذیب کی شاندار روایات کا جیتا جاگتا نمونہ تھی۔ اس تہذیب کے مٹ جانے کا غالب کو حد درجہ ملال تھا۔ اس کا اندازہ ان کی نثری تصانیف اور خطوط سے لگایا جا سکتا ہے۔ مہر نیمروز مغل خاندان کی تاریخ ہے جو فارسی میں لکھی گئی ہے۔ دستمبو ان کا فارسی روزنامچہ ہے جس میں 1857 کے واقعات درج ہیں۔ اسی سال ان کی پنشن بھی بند ہوئی اور اسی سال غالب کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف کا انتقال ہو گیا۔ 1861 میں دیوان غالب کی اشاعت عمل میں آئی۔ 1864 میں قاطع برہان شائع ہوئی۔ غالب کے اردو خطوط کا پہلا مجموعہ عود ہندی کے نام سے اور دوسرا مجموعہ اردو معلی کے نام سے شائع ہوا۔ غالب بنیادی طور پر شاعر تھے۔ قاطع برہان کے ذریعے وہ ماہر لغات کی حیثیت سے نمایاں ہوئے۔ 19ویں صدی کے ربیع الاول تک وہ اردو زبان میں شعر کہتے رہے۔ بعد ازاں 1850 تک نہ صرف یہ کہ فارسی میں شاعری کی بلکہ اسی زبان میں خطوط لکھتے رہے۔ غالب کے ذہنی سفر کو سمجھنے کے لیے ان کے فارسی خطوط بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ فارسی خطوط کی زبان اور تکنیک روایتی اسلوب کی حامل ہے، جبکہ اردو خطوط روایت سے انحراف کی مثال ہیں۔ غالب نے تقریباً 1849 کے بعد اردو میں مکتوب نگاری کا آغاز کیا تھا۔ ان خطوط کی زبان افسانوی ہے، خطاب کرنے کا انداز غیر رسمی ہے۔ بے ساختگی ان خطوط کی خاص پہچان ہے۔ غالب کے یہ خطوط غالب کے ذہن، ان کے تخلیقی سفر، ان کی شخصی پریشانیوں ہی کا مرقع نہیں ہیں، بلکہ ان سے غالب کے پورے عہد کی سماجی، تہذیبی اور سیاسی صورتحال کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ غالب ایک آفاقی شاعر ہیں۔ ان کے ذہن اور تجربے کی دنیا لامحدود ہے۔ اس میں فکر و جذبے کے اعتبار سے رنگا رنگی ملتی ہے۔ ہر عہد کا انسان ان کے اشعار میں اپنا عکس دیکھتا ہے۔ غالب کی شاعری نہ صرف اپنے وقت سے آگے بڑھ جاتی ہے بلکہ جغرافیائی حدود سے بھی تجاوز کرتی ہے۔ غالب اپنی شاعری میں مشکل پسند تھے۔ ان کا احساس خود انہیں بھی تھا۔ چونکہ مشکل پسندی ان کی طبیعت اور ان کے مزاج کا حصہ تھی، اس لیے مشکل پسندی سے دامن بچا کر چلنے کا ان میں یار ابھی نہ تھا۔ ایک طرف زبان کے استعمال کے طریقے میں ان کے یہاں روایت سے انحراف کی جھلک ملتی ہے، جس نے ان کی شاعری کو ان کے عہد میں اجنبی بنا دیا۔ دوسری طرف
چیزوں کو سمجھنے کی فہم فلسفیانہ نوعیت کی تھی۔ اردو شاعری کی تاریخ میں یہ انداز نظر بالکل نیا تھا۔ غالب نے لفظ کو لغوی معنی کے طور پر نہیں برتا، بلکہ وہ اس تعبیری معنی پر نگاہ رکھتے ہیں جس کی بنیاد کئی جہتوں پر ہوئی ہے۔ معنی کی کثرت کے باعث ان کی شاعری میں ابہام بھی پیدا ہوا۔ اسی بنا پر بعض مشکل اشعار کی شناخت خود ان کو بھی کرنی پڑی۔ ان کے بعد حالی اور پھر نظم طباطبائی نے غالب کے کلام کی شرح کو خاص اہمیت دی، جس کا سلسلہ آج تک قائم ہے۔ غالب کے کلام کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ اسے جب بھی پڑھا جاتا ہے وہ نئے معنی اور نئے تاثر سے دوچار کراتا ہے۔ اس میں ہر پہلو سے نئے تجربے اور نئے انکشاف کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی تازہ کاری میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ہر بار ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم پہلی بار انہیں پڑھ رہے ہیں۔ غالب جتنے جدت پسند ہے اتنے ہی کلاسیکی ہیں اس سے کہیں زیادہ جدید ہیں۔ انہیں کسی ایک میلان، کسی ایک نظریے سے وابستہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ ہر نظریے کے علم برداروں نے انہیں اپنے لیے مثال بنایا اور ان کے توسط سے اپنے نظریے کو اعتبار بخشا۔ غالب کی شخصیت میں خوش اخلاقی، شگفتہ مزاجی، حاضر جوابی اور انسان دوستی کی خصوصیات موجود تھیں۔ ان کا کلام بھی انہی خصوصیات سے عبارت ہے۔ اس میں تخیل کی بلندی اور فکر کی گہرائی بھی ہے، تصوف کی آمیزش بھی ہے۔ تہذاری، معنی آفرینی، جدت ادا اور ندرت بیاں ان کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات نے اردو شاعری کی ایک تاریخ میں انہیں ایک منفرد مقام عطا کیا ہے۔ عالمی شاعری کے منظرنامے پر بھی آج غالب کا نام نمایاں ہے۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ رات دن گردش میں ہیں سات آسماں، رات دن گردش میں ہیں سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا۔ ضعف سے گریہ مبدل بدم سرد ہوا، ضعف سے گریہ مبدل بدم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا۔ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا۔ مومن خان مومن کی پیدائش 1800 یا 1801 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی وفات 1852 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا نام محمد مومن خان تھا۔ یہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شاہ عبد القادر کے مدرسے میں ہوئی، جہاں انہوں نے عربی اور فارسی زبانیں سیکھی۔ مومن کا موروثی پیشہ طب تھا، اس لیے انہوں نے اس فن میں بھی مہارت حاصل کی۔ ریاضی، نجوم، شطرنج اور موسیقی کے بھی وہ ماہر تھے۔
مسٹر ٹامس نے مومن کو فارسی کے استاد کے طور پر دلی کالج سے اور مہاراجہ کپورتھلا نے اپنے دربار سے وابستہ کرنا چاہا، لیکن انہوں نے کوئی ملازمت قبول نہیں کی۔ سید احمد شہید کی تحریک سے انہیں خاص لگاؤ تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ گھر کے کوٹھے سے گر پڑے تھے، جس کے نتیجے میں ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانے کی وجہ سے دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اس حادثے کی تاریخ دست و بازوئے بشکست کے ذریعے نکالی تھی۔ مومن کا شمار غزل کے ممتاز شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے غزل کی روایات کی پاسداری کی اور اس کے خط و خیال کو بڑے دلکش انداز میں نمایاں کیا۔ ان کی غزلوں میں واردات عشق کی ترجمانی مختلف انداز سے ہوئی ہے۔ عشقیہ جذبات کا برملا اظہار ان کی غزلوں میں رنگینی اور شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ معاملہ بندی اور مکر شاعرانہ ان کی غزلوں کا نمایاں وصف ہے۔ مومن نے غزلوں کے مقطعوں میں اپنے تخلص کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ اس سے اشعار میں ایک نئی معنویت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اشعار میں نئی تراکیب کے ذریعے حسن معنی کو بڑھانے کا ہنر جانتے تھے۔ انہوں نے سہل ممتنع میں بھی اشعار کہے ہیں جو ضرب المثل بن گئے ہیں۔ غزل کے علاوہ مومن نے مثنوی، رباعی، قصیدے، قطعات وغیرہ بھی کہے ہیں۔ انہیں تاریخ گوئی میں بھی ملکہ حاصل تھا۔ فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں ان کے دیوان موجود ہیں۔ انشاء مومن ان کی فارسی تصنیف ہے۔ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزۂ غمار دیکھنا، میری طرف بھی غمزۂ غمار دیکھنا۔ وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر اب، وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر اب، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مومن خان مومن کا یہ شعر ہے۔ اسی پہ غالب نے کہا تھا مومن خان مومن کو کہ آپ مجھے یہ ایک شعر دے دیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو پوری دیوان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو مومن خان مومن کا یہ شعر بہت مشہور ہے اور اس کے عوض میں غالب نے پوری دیوان دینے کے لیے کہا تھا۔ اس غیرت ناہیدی کی ہر تان ہے دیپک، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے آواز تو دیکھو، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ دوسرا دور محسن کاکوروی کی پیدائش 1826 یا 27 میں ہوئی۔ ان کی وفات 1905 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا نام محمد محسن تھا۔ کاکوروی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد شاعری کی طرف راغب ہوئے اور امیر مینائی کی شاگردی اختیار کی۔ محسن نے اپنی شعری صلاحیتوں کے اظہار کے لیے نعت گوئی کا انتخاب کیا اور اس میدان میں اپنے کمال فن کی بنا پر جدید دور کے اہم نعت گو قرار پائے۔ محسن نے چند نعتیہ مثنویہ بھی لکھی ہیں۔ انہوں نے کئی نعتیہ قصائد تحریر کیے جن میں ان کا لامیہ قصیدہ بہت مقبول و معروف ہے۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، گھر میں
اشنان کرے گھر میں اشنان کرے سرو کدانے گوکل گھر میں اشنان کرے سرو کدانے گوکل جا کے جمنا پنہانا بھی ہے ایک طویل عمل جا کے جمنا پنہانا بھی ہے ایک طویل عمل خبر اڑتی ہوئی آئی ہے مہابن میں ابھی خبر اڑتی ہوئی آئی ہے مہابن میں ابھی کہ چلے آتے ہیں تیرتھ کو ہوا پر بادل کہ چلے آتے ہیں تیرتھ کو ہوا پر بادل کالے کوسوں نظر آتی ہے گھٹائیں کالی کالے کوسوں نظر آتی ہیں گھٹائیں کالی ہند کیا ساری خدائی میں بتوں کا ہے عمل ہند کیا ساری خدائی میں بتوں کا ہے عمل جانب قبلہ ہوئی ہے یورش ابر سیاہ جانب قبلہ ہوئی ہے یورش ابر سیاہ کہیں پھر کعبے میں قبضہ نہ کرے لات و حبل کہیں پھر کعبے میں قبضہ نہ کرے لات و حبل امیر مینائی 1828 یا 29 میں پیدا ہوئے. ان کی وفات 1900 عیسوی میں ہوئی. ان کا نام منشی امیر احمد تھا. ان کے والد مولوی کرم محمد حضرت شاہ مینا کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ان کے لیے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے. امیر مینائی لکھنؤ میں پیدا ہوئے. وہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. طب، نجوم اور ظفر سے بھی انہیں دلچسپی تھی. وہ اسیر کے شاگرد تھے. ان کی 2 کتابوں ارشاد السلطانی اور وحدایت السلطانی سے خوش ہو کر واجد علی شاہ نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا. واجد علی شاہ کے معزولی کے بعد وہ رامپور سے وابستہ ہو گئے. آخری عمر میں حیدرآباد چلے گئے تھے. وہیں ان کا انتقال ہوا. مرات الغیب اور سنم خانہ عشق ان کے دیوان ہیں. نور تجلی اور ابر کرم ان کی نعتیہ مثنویہ ہیں. امیر اللغات بھی ان کا اہم کارنامہ ہے. امیر مینائی نے یوں تو تمام اصناف میں طبع آزمائی کی، تاہم غزل ان کا خاص میدان ہے. ان کی شعر گوئی کا بیشتر زمانہ لکھنؤ اور رامپور میں گزرا، لیکن ان کے تغزل پر دہلوی رنگ کے اثرات نمایاں ہیں. وہ صحت زبان اور روزمرہ کو بھی کہیں ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. خنجر چلے کسی پہ ترپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ ترپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوان چمن بلبل، نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چمن بلبل، تیری ہمت کی کوتاہی تیری قسمت کی پستی ہے، تیری ہمت کی کوتاہی تیری قسمت کی پستی ہے. قریب ہے یارو روز محشر، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. جلال لکھنوی کی پیدائش 1830 یا 31 میں ہوئی. ان کی وفات 1909 میں ہوئی. ان کا نام حکیم میر زامن علی تھا. انہوں نے دوسرے علوم و فنون کے ساتھ طب میں بھی مہارت حاصل کی تھی. وہ کم عمری ہی میں شعر کہنے لگے تھے اور ناسک کے شاگرد رشک سے اصلاح لیتے تھے. واجد علی شاہ کی معزولی اور 1857 کے ہنگاموں کے بعد جب لکھنؤ کے حالات خراب ہوئے تو جلال نواب یوسف علی خان ناظم کی دعوت پر رامپور چلے گئے. جلال نے قصائد میں پرشکوہ اور بامحاورہ ٹکسالی زبان استعمال کی ہے. ان کا کلام تصنع سے پاک ہے. وہ زبان کے صحیح استعمال پر شعوری طور پر توجہ دیتے ہیں. اصلاح زبان کی فکر
انہیں بہت زیادہ تھی، اس لیے لغت اور قواعد کے موضوع پر سرمایہ زبان اردو اور مفید الشعراء جیسی کتابیں لکھیں۔ انہوں نے اپنی لغات میں تذکیر و تانیث پر بھی بحث کی ہے، جو اس زمانے میں لکھنوی ادب کا اہم مسئلہ بنا ہوا تھا۔ بہت بہار کی آمد سے خوش ہے مرغِ چمن، بہت بہار کی آمد سے خوش ہے مرغِ چمن، شغوفِ دیکھے انہیں کیا نہال کرتے ہیں، شغوفِ دیکھے انہیں کیا نہال کرتے ہیں۔ ایک قدم جانا جنہیں دشوار تھا، ایک قدم جانا جنہیں دشوار تھا، شوق لے کر سینکڑوں منزل گیا، شوق لے کر سینکڑوں منزل گیا۔ جلال باغِ جہاں میں وہ عندلیب ہیں ہم، جلال باغِ جہاں میں وہ عندلیب ہیں ہم، چمن کو پھول ملے ہم کو داغ بھی نہ ملا، چمن کو پھول ملے، چمن کو پھول ملے ہم کو داغ بھی نہ ملا۔ داغ دہلوی 1831 میں پیدا ہوئے اور 1905 عیسوی میں وفات پائی۔ ان کا نام نواب مرزا تھا۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ 6-7 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ماں نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخرو سے شادی کر لی، چنانچہ ماں کے ساتھ داغ بھی لال قلعے میں رہنے لگے۔ یہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ لال قلعے کی شاعرانہ فضا میں شاعری شروع کی اور استاد ذوق کے شاگرد ہوئے۔ استاد کے فیض تربیت اور اپنی مشق سخن سے تھوڑے ہی عرصے میں استادی کا بھی درجہ حاصل کر لیا۔ 1856 میں مرزا فخرو کا انتقال ہو گیا، اس لیے داغ کو اپنی والدہ کے ساتھ قلعہ چھوڑنا پڑا۔ 1857 کے ہنگامے کے بعد انہوں نے دہلی کو خیرآباد کہا اور رامپور چلے گئے۔ والیِ رامپور نواب یوسف علی خان نے داغ کی بڑی قدر و منزلت کی اور انہیں ولی عہد کلبِ علی خان کا مصاحب خاص مقرر کر دیا۔ کلبِ علی خان کے انتقال کے بعد داغ حیدرآباد چلے گئے۔ وہاں بھی ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ نظام حیدرآباد میر محبوب علی نے انہیں اپنی استادی کا شرف بخشا۔ بڑی تنخواہ کے علاوہ وقتاً فوقتاً وہ انعامات سے بھی نوازے گئے۔ حیدرآباد ہی میں ان کی وفات پائی۔ حیدرآباد میں ہی وفات پائی۔ داغ کی تصانیف میں 4 دیوان، گلزارِ داغ، آفتابِ داغ، مہتابِ داغ اور یادگارِ داغ، ایک مثنوی اور چند قصائد و رباعیات شامل ہیں۔ دہلی کی تباہی پر ان کا شہر آشوب بھی مشہور ہے۔ داغ کی شاعری کی سب سے ممتاز خصوصیت زبان کا استعمال ہے۔ سادگی و شیرینی، ترنم و روانی اس زبان کی بنیادی صفات ہیں۔ انہوں نے محاورات کا استعمال نہایت برجستہ انداز میں کیا ہے۔ شوخی و بانگ پن، رنگین بیانی اور چلبلاپن داغ کی شاعری کا حصہ ہے۔ اپنے کلام کی سادگی، صفائی، روانی اور عام پسند جذبات و خیالات کی ترجمانی کی بدولت داغ اپنے زمانے کے سب سے مقبول شاعر تھے۔ داغ کی شاعری کا اثر ان کے معاصرین نیز بعد کے بہت سے شعراء پر بھی پڑا اور ایک خاص مدت تک ان کے رنگِ کلام کی تقلید ہوتی رہی۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، رخِ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، رخِ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر آتا ہے پروانہ، ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر آتا ہے پروانہ، خاطر سے یا لحاظ سے دل مان تو گیا، خاطر سے یا لحاظ سے دل مان تو گیا، چھوٹی
جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، ہوش و حواس تاب و توا داغ جا چکے، ہوش و حواس تاب و توا داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں اس سے آگے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔